اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 19واں پارہ مبارک وقال الذین 19 رکوع اور 343 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ 4 رکوع اور 57 آیات پر مشتمل باقی ماندہ سورہ فرقان کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اسی پارہ میں مکمل سورہ الشعراء 11 رکوع اور 227 آیات کا احاطہ کر رہی ہے۔ پھر سورہ نمل کے پہلے 4 رکوع بھی اسی پارہ کا حصہ ہیں۔ اس پارہ مبارک کو میں نے ڈیوائن سائنس یعنی ربانی نشانیاں کا نام دیا ہے۔ قدرت کے ہر عمل میں ہمارے سیکھنے کے لیے بے بہا نشانیاں ہیں۔ انبیاء کے قابل فہم واقعات سے رب واضح اشارے دے رہے ہیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، شیطانی قوتوں کی جیت عارضی ہی رہتی ہے۔ قرآن کا ہر انداز نرالا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، حکمت ہے، نور کی پھوار ہے جو دلوں کو ایمان سے منور رکھتی ہے۔ رب کی ہر نشانی کے اندر کئی نشانیاں پنہاں ہیں جو رفتہ رفتہ عیاں ہوتی ہیں، مگر شرط ہے کہ توحید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس پارے کا پہلا رکوع کفار کے اس سوال کا منہ توڑ جواب ہے کہ ان پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، اپنی آنکھ سے رب کو کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ موت کے وقت اور روز قیامت سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ قرآن کریم سے منہ موڑنے والوں کا روز قیامت بہت برا حشر ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے اور عمل کرنے کی وجہ سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں، اور دوسروں کو جو اسے نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی عمل کرتے ہیں ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اس رکوع میں کفار کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ قرآن کو یک مشت اس لیے نہیں اتارا کہ لوگ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور دل میں اتاریں۔ دوسرے رکوع میں چند انبیاء علیہم السلام کی دشمن قوتوں کی تباہ و بربادی کا ذکر ہے۔ موسیٰ، ہارون، عاد، سمود، نوح کی اقوام کے عبرتناک انجام سے نوح انسانیت کے لیے سبق ہے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کرنے، اس کی تعلیمات سے روگردانی کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ تیسرے رکوع میں وجود باری تعالی اور اس کی وسیع قدرت پر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس کی ربانی نشانی ہے کہ رات ہمارے آرام کے لیے بنائی، آسمان سے ہواؤں اور بارشوں کی نعمت برسائی۔ سب سے بڑی ربانی نشانی قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس کو کئی نرالے انداز میں بیان کیا گیا تاکہ ہم نصیحت پکڑ سکیں۔ وہی تو ہے جو نمکین اور میٹھے پانی کے سمندروں کو ملا کر رکھے ہوئے ہے۔ ان ربانی نشانیوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ پیغمبر نصیحت صرف رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں، فضول خرچی اور ناحق قتل نہیں کرتے، رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ رحمان کے بندے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جہالت سے پیش آنے والوں کو سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مزید واضح ہو گیا کہ رب کی جانب رجوع کرنے والوں کے تمام گناہ معاف ہی نہیں کر دیے جاتے بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ پھر اس پارے کے 5ویں رکوع اور سورہ شعراء کے پہلے رکوع میں حق کو جھٹلانے والوں کو ربانی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر طرح کی عمدہ نباتات کے جوڑے اگائے ہیں۔ پھر چھٹے، 7ویں اور 8ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو رب کی پہچان کروانا، فرعون کے مکر و فریب کا مقابلہ کرنا، اس کے جادوگروں کا سجدہ میں گر جانا اور پھر فرعون کی قوم کا عبرتناک انجام تاریخ انسانیت کی ربانی نشانیاں ہیں جو ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔
9ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رب تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کا اپنی قوم اور والد سے سوال و جواب اور حکمت سے بھری دعائیں ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی حکمت عطا فرما اور نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ 10ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحت اور قوم کا اسے قبول کرنے سے انکار شامل ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو دھمکی اور ان کی بد دعا کا تذکرہ بھی اسی رکوع میں ہے۔ 11ویں رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا وعظ اور قوم کا رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا اظہار بھی ہے۔ آخر میں قوم عاد کی نافرمانی اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ 12ویں رکوع میں حضرت صالح کا اپنی قوم کو وعظ پیش کیا جا رہا ہے۔ قوم سمود کو نعمت الہی کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ صالح کی اونٹنی کا معجزہ اور قوم پر عذاب کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ 13ویں رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کو نصیحت کرنا، قوم کی پیغمبر کو دھمکی اور پھر قوم کی ہلاکت کے واقعات شامل ہیں۔ 14ویں رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجنے کا تذکرہ ہے۔ پھر قوم شعیب کے رد عمل اور عذاب الہی کی ربانی نشانیاں پیش کی گئی ہیں۔ یوں چھٹے رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک فوٹوجینک قسم کے واقعات سے پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ رب ہمیشہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس رب تعالیٰ کی رٹ ہر حال میں قائم ہو کر رہتی ہے اگر حق کے راستے میں ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ بات بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ پیغمبر ہمیشہ وزڈم کی بات کرتا ہے اور حکمت کی ہی دعا کرتا ہے۔ انبیاء کے ان واقعات کے تناظر میں بار بار اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب بے حد رحم کرنے والا ہے۔ ان واقعاتی نشانیوں کے بعد 15ویں رکوع میں قرآن پاک کی جامع انداز میں تعریف بیان کی گئی ہے۔ قرآن رب کا خاص پاک کلام ہے جو فصیح عربی زبان میں نازل ہوا۔ اس کی خاص شان ہے کہ یہ دل میں اترتا ہی چلا جاتا ہے، خاص طور پر تب جب دل پاکیزہ ہو، بلکہ نور قرآن کا سینہ میں اتر جانا ہی خالص ایمان کی نشانی ہے۔ یہ نور ربانی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید پر قائم رہنے اور اعلان توحید کا حکم دیا جا رہا ہے۔ رکوع میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ شیطان جھوٹے بدکار پر اترتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشترکہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین چھپ کر آسمان سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں اور پھر اپنے دوست کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے ہیں، جس میں کاہن اپنی طرف سے مزید 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ پھر اس پارہ مبارک کا 16واں رکوع اور سورہ نمل کا پہلا رکوع قرآن کریم کو خوشخبری اور ہدایت کے طور پر پیش کر رہا ہے ان اہل ایمان کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کا انجام بھی اسی رکوع میں ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ برے عمل سرزد ہونے کے بعد نیکی کرنے والا اللہ کی بخشش اور رحم کا امیدوار بن جاتا ہے۔ پارے کے 17ویں رکوع میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جنہیں زبردست علم و حکمت عطا کی گئی تھی۔ پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا تھا، حتیٰ کہ حضرت سلیمان چیونٹیوں کی گفتگو بھی سن لیتے، جیسا کہ ایک چیونٹی نے کہا، سب اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند ڈالے۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے، اتنے میں آپ نے ایک چیونٹی کو دیکھا جو اپنی ٹانگیں اوپر کیے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوق ہیں اور آپ کے پانی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔
اگر آپ بارش نہیں برسائیں گے تو ہم سب مر جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اب واپس چلو، تمہارے علاوہ اس مخلوق کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب بارش ضرور ہوگی۔ پھر اس رکوع کے ساتھ ساتھ 18ویں رکوع میں چند واقعات جیسے ہدہد کی ملکہ سبا کے علاقے سے سچی خبر لانا، خطوط اور تحائف کا تبادلہ، ملکہ سبا کی ذہانت، تخت اور شیشہ کے محل میں اس کی آزمائش، محل میں پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لینا اور آخر میں ایمان لے آنا، پلک جھپکتے ہی تخت کو اپنے پاس پا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا ہمیں روشنی فراہم کر رہا ہے کہ اگر ہم شکر گزار ہوں گے تو یہ ہمارے لیے ہی مفید ہے۔ اللہ کی عنایات پر شکر ادا کرنا انسان کو رفعت کی بلندیوں میں اٹھاتا ہے۔ پھر اس پارے کے آخری 19ویں رکوع میں قوم سمود کی صالح علیہ السلام کے خلاف سازش اور اس کے انجام کا ذکر ہے۔ اسی طرح قوم لوط کے برے کام اور غضبناک نتائج کا تذکرہ بھی ہے۔ ان ربانی نشانیوں سے یہ نصیحت مل گئی کہ عبادت گزاری صرف اور صرف رب کی ہے، معافی کے طلبگار بھی اسی سے ہونا ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ خوبصورت پارہ اپنے اندر ربانی اشاروں، کناؤں اور نشانیوں کی جامعیت سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ لمحہ بلمحہ سینہ میں اترتا چلا جائے۔ مومن کے دل میں رب سے امید اور خوف دونوں موجود ہیں، جو بالترتیب میٹھے اور کڑوے پانی کے استعارے ہیں۔ میٹھے پانی کا اشارہ شریعت کی طرف بھی ہے، کڑوے پانی کی نسبت حقیقت الہی سے ہے جو روحانی ریاضت سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سائے کو پھیلا دینا اور اپنی طرف سمیٹ لینا ایک روحانی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ انسانی روح اندیکھی حقیقت کا سایہ ہے، رب اسے اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتی ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عاجزی انکساری کی نعمت عطا فرمائے، ہم سجدے اور قیام کرتے ہوئے رمضان شریف کی راتیں گزاریں۔ اے پاک مولا، اپنے وعدہ کے عین مطابق ہماری خطائیں معاف فرما دے اور ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، ہمارا یہ عاجز دل قرآن کے نور سے بھر دے، شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما کر توحید اور ایمان کی قوت عطا فرما دے۔ یا کریم مولا، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس میرے لیے حکمت اور معرفت کے سب دروازے چوپٹ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔